ایک ایسا قتل یا جسے ابھی تک یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا کہ وہ قتل ہے یا خودکشی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا یا پھر خودکشی کی تیاری بھی ہو سکتی تھی۔ کرائم سین یونٹ ہر واقعے میں 2-2.5 گھنٹے میں ہی پہنچتا ہے یا یہ کوئی پہلی بار ان سے تاخیر ہو گئی؟ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں کرائم سین یونٹ پہنچتا بھی نہیں ہے۔ میر رضا کے سر پہ یہاں پر فریکچر تھا، میر رضا کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیا کسی نے وہاں فائر کی آواز سنی؟ میر رضا کی لاش وہاں پر پہنچی کیسے؟ ڈیٹا کلیکشن میں تاخیر ہوئی یا کوئی ایسا سین ہے جس کی وجہ سے کیمرے بند ہوئے؟ 28 تاریخ شام 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں موجود ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ شہر قائد کے اندر کئی قتل کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن اکثر یہ واقعات پس منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ واقعات یقینی طور پر اس شہر کی سیکیورٹی، اس شہر کے جو قانون ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان یقینی طور پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا قتل یا جسے ابھی تک یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا کہ وہ قتل ہے یا خودکشی ہے، وہ اس وقت پس پردہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور وہ اس وقت تمام ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینلز کی ہیڈ لائن یا ان کی مین اسٹریم کا اس وقت حصہ بنا ہوا ہے۔ کراچی شہر کے اندر نوجوان کئی دن سے اس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے تو کہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، عدالتوں کا رخ کیا جا رہا ہے تو کہیں سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن میر رضا کے قتل یا خودکشی کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک کی تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے آج جی این این کے کرائم رپورٹر عاطف شریف میرے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف سے جانیں گے کہ پہلے دن سے اب تک کیا کچھ ہوا، اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے اور کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ عاطف، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ شروع ہوا ابھی تک تو یہی ثابت نہیں ہو سکا کہ آیا یہ قتل تھا یا یہ آپ کے پاس خودکشی تھی، یہی بات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر ہم پہلے دن کی بات کریں تو یہ لاش کہاں سے ملی، کس کو ملی، کیا میڈیکل ٹیم بنی، کیا میڈیکل رپورٹس بنی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، میر رضا ایک کراچی کے نوجوان ہیں اور اپنا ایک بزنس چلا رہے تھے، چھوٹا سا ان کا بزنس ہے، وفلیکس کے نام سے ایک برانڈ ہے جس کو وہ رن کر رہے تھے۔ 28 تاریخ کی رات تقریباً 4 بجے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہوتے ہیں، مسنگ ہوتے ہیں، اور 4:10 جو ایف آئی آر کا وقت ہے کہ 4:10 پہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جس کے بعد وہ رخ کرتے ہیں گلستان جوہر کا، اور ان کے پاس ایک ویپن بھی ہوتا ہے ان کا اپنا، جو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ کا جو ان کے اس برانڈ کے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس کا ویپن بھی یہ اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں۔ ممکنہ طور پہ یہ کہ شاید وہ اس لیے جا رہے تھے، کسی سے ملاقات ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، یا پھر خودکشی کی تیاری بھی ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گلستان جوہر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے، یونیورسٹی روڈ سے متصل یہ جگہ ہے، ایک نرسری ہے جہاں سے 29 تاریخ کی رات، یعنی 28 تاریخ کی رات کے گھر سے نکلے، اور 29 تاریخ کی کا دن جو ہے وہ تقریباً 1 بجے کے قریب، 12 سے 1 بجے کے درمیان جو ہے ان کی لاش وہاں نرسری سے ملتی ہے۔ نرسری کا مالی ہے جو پانی لگا رہے ہوتے ہیں پودوں کو، جو لاش کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، لاش کو وہ ہم دیکھتے ہیں اکثر رسمی کارروائی جو کی جاتی ہے، پولیس اس لاش کو دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے شاید کوئی نشئی ہے جو یہاں پر جو ہے نشہ زیادہ کرنے کی وجہ سے، اوور ڈوز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس اطلاع دیتی ہے ریسکیو ادارے کو، ریسکیو ادارہ ایک پہنچتا ہے وہاں پہ۔ جب ریسکیو اہلکار اس لاش کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے گولی کا نشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے ریسکیو اہلکار بھی رک جاتا ہے کہ میں اس لاش کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کو بھی ایس او پیز پتہ ہے کہ لاش، اگر کوئی کسی لاش کو گولی لگی ہوئی ہے یا کوئی لاش اس طرح کی ہے جس پر تشدد کے نشانات ہیں تو پھر کرائم سین یونٹ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ آتا ہے، وہ شاہد اپنے وہاں سے اکٹھے کرتا ہے، جس کے بعد لاش کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں پر ریسکیو ادارہ وہاں پر موجود ہے، پولیس اہلکار موجود ہے، میرے پاس سی سی ٹی وی موجود ہے۔ 2 گھنٹے کا وقت ہے، انتظار کیا جاتا ہے کرائم سین یونٹ وہاں پر پہنچے گا، اس کے بعد لاش کو شفٹ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز یہاں آپ کی بات کاٹوں گا، پھر اس کو آگے ہم لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے کہا 2 سوا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں کرائم سین یونٹ آ رہا ہے،
کیا کرائم سین یونٹ ہر واقعے میں 2-2.5 گھنٹے میں ہی پہنچتا ہے یا یہ کوئی پہلی بار ان سے تاخیر ہو گئی ہے؟ دیکھیں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں کرائم سین یونٹ پہنچتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان میں سے ایک واقعہ ہے. صحیح. کرائم سین یونٹ 24 گھنٹے تک اس جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں سے لاش ملی. ٹھیک ہے. 2.25 گھنٹے تو انتظار کیا گیا ہے لاش کو وہاں رکھے, اس کے بعد لاش کو وہاں سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کرائم سین یونٹ وہ سارا دن وہاں اس مقام پہ نہیں پہنچا, اگلے دن وہاں پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. ایک غفلت یہ ہوئی. اس کے بعد لاش جاتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جنا ہاسپٹل, وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اسامہ ہے, MLO ہیں, وہ انہوں نے اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا. انیشل پوسٹ مارٹم کے میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ممکنہ طور پہ انہوں نے خود تو گولی مار کے خودکشی کی ہے. بعد میں پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر سمیہ, جن کی جانب سے جو ہے اس رپورٹ کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی میں ناظرین کو بتاتا چلوں تو جو MLO ہوتا ہے وہ پولیس سرجن کے ہی ماتحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے پولیس سرجن کو ہی رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ MLO نے اگر اس رپورٹ میں غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کو درست کرنے کی بجائے وہ اٹھاتی ہیں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ, اور وہ تمام تر چیزیں یہ کہ 2 دن تک وہ رپورٹ ان کے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے. 2 دن کے بعد وہ ٹی وی چینل کے اسکرین پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہ تمام تر چیزیں کھول کے رکھ دیتی ہیں کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے. کوئی بھی انسان خود کو پیٹھ سے گولی نہیں مار سکتا. ممکنہ طور پر انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے گولی ماری ہے, یعنی کہ قتل ہوا ہے, پیٹھ سے گولی لگی ہے جو سامنے سے نکلی ہے. اچھا یہاں تک کہانی رکتی نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو والدین ہیں میر رضا کے والدین, ظاہر سی بات ہے ایک صدمہ ہے والدین کے اوپر, ان کا جوان بیٹا کو اس طرح سے قتل کر کے چلا جائے تو ٹھیس تو پہنچتی ہے. وہ والدین جو ہے درخواست دائر کرتے ہیں کورٹ میں کہ قبر کشائی کروائی جائے, ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو کہ ایک مکمل جو ہے وہ انکوائری کرے, اور اس کی دوبارہ سے پوسٹ مارٹم ہو, دوبارہ سے تمام تر چیزیں سامنے آئیں. نیا میڈیکل بورڈ بنتا ہے, جو لاش ہے اس کی قبر کشائی ہوتی ہے, لاش کو نکالا جاتا ہے, مکمل طور پر اس کا معائنہ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے وہ سب کو ہلا دیتی ہے. وہ رپورٹ کہتی ہے کہ میر رضا کے سر پہ یہاں پر فریکچر تھا, میر رضا کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, میر رضا کے دانت تشدد بھی ثابت. جی ہاں, میر رضا کے دانت اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تھے, میر رضا کی ٹانگ کے اوپر زخم کا نشان تھا, میر رضا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. یہ تو آپ کی بات سامنے آئی نا کہ جیسے اس میں اب یہ اگر رپورٹ ہے تو اس کا مطلب یہ تشدد بھی ہوا ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جس مقام سے یہ لاش ملی یقینی طور پر وہاں گھر بھی ہوں گے, نرسری بھی ہے, ایک مسجد کا بھی کہا جا رہا ہے, مسجد بھی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ پولیس موبائل وہاں پیٹرولنگ بھی کر رہی ہو جو CCTV سامنے آئی ہیں, لیکن ان تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا ثبوت ملا کہ کسی نے وہاں فائر کی آواز سنی ہو؟ خودکشی ہے یا قتل ہے, کیا کسی نے وہاں فائر کی آواز سنی, یہ کوئی ثبوت ملا؟ دیکھیں ایک CCTV فوٹیج ہے جو کہ جہاں سے لاش ملی اس جگہ سے تقریباً کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر جگہ ہے, ایک شادی حال ہے جس کے باہر لگے کیمرے کی CCTV فوٹیج ہے. اس میں ایک آواز آ رہی ہے, ممکنہ طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائر کی آواز ہے, جس کو سن کر سیکورٹی گارڈ بھی باہر آتا ہے. اس سیکورٹی گارڈ کا بھی بیان پولیس نے ریکارڈ کر لیا ہے کہ اس نے اس دن کیا سنا تھا, کیوں وہ اتنی تیزی سے باہر آیا, اور کیا وہ واقعی میں فائر کی آواز تھی یا نہیں, اس کا فیصلہ بھی کرنا باقی ہے. اچھا اس میں دوسری چیز آپ نے ذکر کیا, وہ جو لاش ملی ہے یہ بالکل مسجد کے برابر والی جگہ سے ملی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں عمومی طور پہ عام لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں جاتے. میں نے ایک سینئر جرنلسٹ ہے فیض اللہ خان, ان کا بھی وہ پڑھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں اس کے آس پاس ہی رہتے ہیں لیکن کبھی یہاں اس ایریا میں اس جگہ پر گئے نہیں, کیونکہ ایک تو گزرگاہ ہے, کیونکہ یونیورسٹی روڈ آپ نے دیکھا ہوگا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور وہاں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سروس روڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, نرسری کے اندر سے وہاں سے گزرتے ہیں. لیکن جس جگہ سے لاش ملی ہے وہاں پر کسی عام شخص کا جانا کسی بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں نارمل تو نہیں ہوگا, سیف بھی نہیں, کیونکہ جھاڑیاں ہیں وہاں پہ چاروں طرف, جھاڑیاں ہیں اور پھر پہاڑی کا ایک ٹکڑا ہے جہاں سے لاش ملی ہے. جو مناظر ہم نے کیمرے کے اسکرین سے دیکھے, کیمرے میں دیکھے ہیں, وہ کیمرہ وہ ہے جو لاش کے بالکل اوپر مسجد ہے, مسجد میں لگا ہوا ہے, جو یہ بتاتا ہے کہ میر رضا جو ہے وہ میر رضا کی لاش 2.25 گھنٹے تک اس مقام پر پڑی رہی, مالک اطلاع کے بعد سے لے کے پولیس کے اس لاش کو اٹھانے تک. لیکن اس کیمرے میں وہ چیز موجود نہیں ہے کہ میر رضا کی لاش وہاں پر پہنچی کیسے, میر رضا کو کیا کسی نے قتل کیا یا میر رضا نے خودکشی کی. اس میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ پولیس کی جانب سے ڈیٹا کلیکشن میں تاخیر کی گئی, کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے عمومی طور پہ جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں 3 دن یا 5 دن یا 6 دن کا میکسیمم بیک اپ رکھتے ہیں, یہ بہت سارے 24 گھنٹے کا رکھتے ہیں.
تو ڈیٹا کلیکشن میں تاخیر ہوئی یا کوئی ایسا سین ہے جس کی وجہ سے کیمرے بند ہوئے، اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا؟ ایسے دیکھیں کہیں نہ کہیں ڈیٹا کلیکشن میں بھی تاخیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلی تفتیشی ٹیم تھی معذرت کے ساتھ، وہ اس میں 3 افسران تھے، جن میں ایک ایس پی ہیں جن کا نام عثمان سدوزئی ہے. وہ تو اس کراچی کے اندر اس مقام پر جہاں سے لاش ملی وہاں تو پہنچے نہیں. ٹھیک وہ ہے. کشمیر میں موجود تھے. اچھا، اس کے علاوہ دو ایس ایس پی صاحبان ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی زحمت نہیں کی کہ وہ جا کے اس جگہ کو دیکھتے، مکمل طور پہ وہاں سے شواہد جمع کرتے یا سی سی ٹی وی کلیکٹ کرتے. تو سی سی ٹی وی کلیکٹ کرنے میں بھی تاخیر ہوئی، جو ایک بڑی وجہ تھی. اس کے ساتھ اہم چیز یہ کہ وہ جس مکان سے لاش ملی ہے اس پر لگا ہوا جو اوپر کیمرہ ہے، اس کیمرے میں 28 تاریخ شام 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. موجود ہی نہیں ہے. موجود ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں موجود. اس کے علاوہ تمام فوٹیجز اس کیمرے میں ہے. 28 کی رات 12 بجے سے لے کے آپ 29 کی صبح دن جب یہ لاش ملی ہے تب تک جو ہے مکمل فوٹیج موجود ہے. لیکن اس میں جو 5 گھنٹے ہیں، ان 5 گھنٹوں میں کیا ہوا، کیا چلتا رہا، کچھ نہیں پتا.